اصل کو تو وقت نہیں ہے، کوئی کم لگے یہاں جناب دوسری ٹکٹ پاکستان گاٹا کڈیا ہے، پانچوں سوار دلی سے آئے ہوں جا تو ٹکٹ بھیجا کل بےایمانی واسطے تو استعمال نہ کر سو اصل کی آخر نہ یار پوری زندگی ہوں تو موت نے قریب 60 سال عمر ہوئی کی ہے، لیکن 60 سال ایک حوالہ پیش کرو اصل کی بھی کوئی آخی سکیا ہے کیوں نہیں آخیا، نہ کسی نے کھادا نہ کسی نے کھایا، مدینے والی سرکار نے کھادا ہے انہوں نے کھایا، بغداد والی سرکار نے کھادا ہے انہوں نے کھایا، خواجہ غریب نواز کا تعلق ہے انہوں نے گیت گائے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا تعلق ہے انہوں نے گیت گائے، شیخ شہاب الدین سہروردی کا تعلق ہے انہوں نے گیت گائے، والی بغداد شہنشاہ ایران کے سلسلے کے غلام بھی ہیں مرید بھی ہیں اولاد بھی ہیں انہوں نے گیت گائے، نہ کسی بے ایمان کو کھادا تو نہ کسی بے ایمان نے گیت گائے ہیں، کدے آکے پیچھے دم چایا کدے دوئے نے پیچھے چایا، خدا نہ خوف کرو۔ اس جگہ پوچھنے والی بات یہ ہے کہ جو اکبر السلاطین آل الارض پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ مضبوط حکمران ہیں، ان سے کوئی پوچھنے کے لیے نہیں جاتا، امام مالک سے پوچھنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے اپنی علمی ساکھ کو زندہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے یہ باور کرایا ہے ہم مرتے مر گئے مگر ہوئی رسوائیاں بدنامیاں ناکامیاں پر چھوٹ نہ سکی کنویں جانا کی ہواداریاں، جس بارگاہ کے غلام ہیں اس میں رسم وفا میں کوتاہی نہیں کرنی، موت منظور ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹنا۔ امام مالک سے کہا یہ جو جبرن بیعت لے رہے ہیں ابو العباس صفاح کہ جنگ لڑی گئی اہل بیت کے لیے، یہ ابو العباس صفاح کون تھا؟ عباسی تھا نا، عباسی کون تھے؟ حضرت عباس کے ساتھ اولاد میں جو حضور کے چچا ہیں۔ اگر اس وقت کے مسلمانوں کی بولی میں یہ بھی آل محمد ہوتے ہیں تو پھر ان کو آل کے کریڈٹ میں شامل کیوں نہ کیا جاتا؟ اس وقت حدیث جمع ہوئی نا، یہ تمام محدثین صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے، صلی اللہ علیہ وآلہ کیوں نہیں لکھتے جو نماز میں پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل؟ اگر آل میں سارے ہی لوگ شامل تھے تو پھر ان کو محدثین پر جبر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبراس اور اس کا صفحہ نمبر 10، صفحہ نمبر 10 کے حاشیے پر حاشیہ نمبر 1 اس جگہ دیکھیں کہ یہ کیا آفس پر خدا نے لکھا ہے کہ محدثین پر جبر کیا گیا، لفظ آل نہ بولے سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ حضور نے چاچے نے پتر وچ نہیں شامل ہوئی سکے آل نے، تو باقی کی پھر کھا جونے نے کیا مانے؟ یہ بات ٹھیک ہے، بہت سارے بزرگوں نے اردو میں یہ بات بڑے بڑے ذمہ دار بندوں نے لکھی ہے کہ آل محمد اس میں شامل ہے، لیکن یہ دلیل شرعی نہیں ہے۔ دلیل شرعی میں پیش کرتا ہوں، بخاری شریف کتاب الزکات کی آخری حدیث سے پہلی حدیث، جس سے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ امام حسن کے منہ سے کھجور نکالی اور دوسری مرتبہ امام حسین کے منہ سے کھجور نکالی، اور وجہ کیا بیان کی؟ ہمیشہ جملہ مستانفہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے بلاغیوں کے نزدیک، انا وگرنا کہتے تھے نحن آل محمد لا ناکل الصدقہ، انا آل محمد۔ اب انا کا آل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ بدل مبدل ملوں کی ترکیب ہے، بدل مبدل ملوں کی ترکیب میں وعدہ تسلیم ہوتی ہے، معنی کیا بنے؟ ہم جو آل محمد ہیں سرکار نے اپنے آپ کو آل کا ایک فرد قرار دیا، اس لیے آل البیت کے اطلاق میں سب سے پہلے مخاطب سرکار کی ذات ہیں، جس نے یہ کہا کہ اہل بیت کے دماغوں میں پلیدی کے بت تھے، تکبر کے بت تھے، ان کو نکالنے کے لیے رب نے کہا اب میں تمہیں پاک کرنے لگا ہوں۔ اگر پہلے پلید نہیں تھے تو اب پاک کیا کہ؟ یہ کفریہ کلمہ اس آدمی کو توبہ کرنی چاہیے جس آدمی نے یہ بات کہی ہے، کیونکہ اس کے پہلے مخاطب سرکار کی ذات۔ سرکار نے فرمایا ہم جو آل محمد ہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اس مقام پر لکھا حضرت امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ عمدۃ القاری میں فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ آل محمد ہونے کے لیے صدقے کی حرمت شرط ہوگی، جو صدقے کی حرمت جن کے لیے نہیں ہے وہ آل محمد نہیں ہو سکتے۔ اب صدقے کی جو حرمت ہے اس میں ہاشمی شامل ہے، تو کافی یہ آل ہوئے کا آل کی متعدد قسمیں ہیں، ایک آل بیت نسب ہے، ایک آل بیت سبب ہے، اور ایک آل بیت خدمت ہے، اور ایک آل بیت ولادت ہے۔ یہ 4 اقسام ہے۔ شاہ عبداللہ بہادر دہلوی رحمۃ اللہ نے اشاعت النماز شرح مشکات کے اندر اس کی بحث کی ہے۔ گلاں پلے رہی سنے پر یاد کی نہیں کہ بڑی مشکل ہے، وہ ہماری گل پوری طرح یاد نہیں رہنی نا تو کوئی اگو پہ بانا، کوئی پچھو پہ بانا، کوئی وچو پہ بانا، اور بھی مصیبت پہ تھی تسے جی آخیا تو اس طرح نہیں سب آیا، اس طرح سب آیا، گل پوری یاد رکھنا۔ دراصل کئی لوگ ہماری تقریراں نقلاں کی 5 منٹ بٹا چانے والا بندہ
اس نے اگر کوئی نقل کرے تو 5 من چانے طاقت پیدا کرسی تو نقل کرسی نا یہ چان 10 شیر نہ ہو تو 5 من نقل کس طرح کرسی راجا اور ماڑے نال سے راتی ایسی مڑی جی ستے اس میں کام کرنا ہے صبح تک اتھو گیا آلی فیکس جا کے درس دیتا 2:30 بجے وضو کیتا سا رات نے 2:30 بجے اچھی توڑیا 12 گھنٹے لگاتار وضو نہیں حالت جا صبح تک کام کیتا ہے اس تو بعد زوری نماز اٹھ کے پڑھیے اس تو بعد رشتے تک مصروف ہاں اور بندہ صرف داڑھی نہیں نقل کرے لمے کڑتے نہیں نقل کرے جی محنت کی وہ نہ کرے پھر یہ گل ہے بندہ پڑھی تو چھوڑا نا یاد رکھے 10ویں پڑھی تو چھوڑا تو BA دی کتابوں نے مطالعہ کر سکنا ہونا جس کلاس آج پڑھی تو چھوڑا ہے نا اسے درجے کی کتابوں میں مطالعہ کر سکنا جانا فلانے نے بڑا مطالعہ اصل نزدیک لفظ اتنا مومل ہے جس نے یاد کوئی نہیں مطالعہ کیا وہ جی کیز ہیں جی اسلامک نارمیٹو سائنس معیاری علوم ہیں اگر وہ اس کی تیاری ہے مطالعہ کا مطلب ہی کچھ نہیں جو پڑھتا ہے اس کو یہی پتہ نہیں کہ میں نے جو پڑھا اس کا اصل مفہوم کیا ہے وہ علوم حاضر ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے آپ جناب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جاتے ہیں یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جبرن بیت کیوں وہ آل بیت کا جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو ایک منٹ سمجھ لیں جو آل بیت نسب سرکار کے پگڑی کے رشتہ دار وہ 4 برادریاں تھیں حضور کے ددیال 4 بھائی ہیں جب والے غنیمت کا وقت آیا سرکار نے تقسیم کیا 2 برادریوں کو خمس دیا 2 کو نہیں دیا اس کا ذکر کیا حضرت ملا جیون بیٹوی رحمۃ اللہ تفسیرات احمدیہ میں 1 دوسرا امام ابو بکر جساس نے احکام القرآن میں 2 اور احکام القرآن میں ابو بکر اندلسی نے ذکر کیا ہے 3 اور کیا حراسی نے جو شافی مذہب عالم دین ہے اس نے ذکر کیا ہے یہ وہ ہیں جو لیگل اسپیکٹ قرآن جو ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی تفسیریں ہیں اس میں بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں جیسے یہ سگے چچا زاد ہیں ہم بھی سگے چچا زاد ہیں مال غنیمت کا 5واں حصہ یعنی لڑائیوں میں جو مال ملتا ہے لوٹ کے لاتے ہیں آل بیت میں سے کوئی آدمی اس میں شامل ہو یا نہ ہو گل سمجھ آئی نہیں آئی عمل 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 یار جی گلا عمل تعلق رکھنی وہ عمل اسے بہتا جی اسی تو جی گل کسی نے روحانی برکت کا تعلق رکھنی کہ جناب پیر صاحب تو مولانا حافظ صاحب یہ شرط تھی کہ سید بھی شریک ہوئے اور تا 5واں حصہ دیو یا گھر بیٹھے بھی دسو گھر بیٹھے اس کا مطلب ہے کہ فضل الہی نہ تعلق ہے اس لڑائی کا کوئی تعلق نہیں سمجھے گا انہوں نے مانگا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ہمیں بھی سرکار فرمائے جیسے شاہ ابو طالب والا بھائی کاٹ کی تسا نے اتنے اب تک نے مقام پر جب مناب چ مڑو نا تو رستے چ کسی جی ہے نالا جا ہے کدے اس میں پانی ہونا تو کدے نہیں ہونا اتنے کنکریاں جی ہیں برساتی نالا ہے اتنے اچھی بیٹھے سے سارے جگہ کھلی سی تو بھائی فیصلہ کیا اتنا بھائی فیصلہ کرو سارے جناب سارے اعلان کیا تھا متفقہ سرکار نہ کوئی تعلق نہ رکھنے اور شاہ ابو طالب نہ بائیکاٹ ہے نا اس نے حلف جو ہے اتنا لینا ہوا یہ یاد رکھے ہاں کیونکہ اس علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کیا وجہ ہے وہاں آ کے کوئی نفلیں نہیں پڑھی جاتی کوئی تسبیح نہیں پڑھی جاتی صرف بیٹھنا جو ہے وہ سنت موقع ہے کیوں یہ جلوس کا بھی ثبوت ہے کہ جس جگہ آ کے انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا ہم اتنی تعداد میں ہیں جو سرکار کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں آج رب نے ہمیں جیت عطا فرمائی ہے سارے مسلمان اکٹھے ہو جاؤ اس جگہ اپنا ویٹ واضح کرو بتاؤ کتنے ہو یہاں بیٹھ کے ان پر روب ڈالو کہ تم نے کل یہاں بیٹھ کے فیصلے کیے تھے آج بتاؤ جھنڈا فتح کا کس کے ہاتھ میں ہے یہ ثبوت ہے جلوس کا بھی جلوس میں ویٹ ہی واضح کرتے نا اب جناب اس مقام پر یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ کس وقت کہاں بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا سرکار نے فرمایا اس وقت تم جو میری آل بیت کہلانا چاہتے ہو کس طرف تھے انہوں نے کہا اس لئے تو انہوں نے سے ہاں لیکن یہ جنہ کی تسان دیتا ہے نا یہ بھی تو کافر ہی سے نا میں کہا کفر اسلام نہیں بحث نہیں تڑے نہیں گل ہے تسان کو پوچھا کیا سی تو آخیا تسان نہ دوساں کافران تسان آخیا انہوں کو پوچھا نے انہیں آخیا پہ اصا انہوں نہ سرکار انہیں کہا کلمہ نہیں پڑھیا انہیں کہا کلمہ ہی نہیں نہ پڑھیا دادے نہ پوترا تو سمجھ نہیں نا کون نے پیالی تو سمجھ تھی جن کلمے بارے سوچا بھی کدو پرسن کہہ اسی لیکن اصل پیو نہیں اولاد ہے دشمن نے پیرا تھلے سٹی تو انتظار کر سکے مر